نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام مجاہد اہل سنت پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ رواتڑہ شریف و سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع جیلم و دیگر جملہ سادات کرام علماء کرام ارباب علم و دانش میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ تقریب سعید عرس مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مشائخ رواتڑہ شریف کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کے فیض کو تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے، اور اسی طرح آپ کی نسل پاک جو ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت دکھاتی رہے اور ان کے سینوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع کو جلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر زمین پر بھیجا تو اس کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سے ذرائع پیدا کیے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، تو رشد و ہدایت کا پھر کام صرف علماء، صلحاء، اولیاء کاملین کے ذمہ رہا۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، کے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر مطلقاً ارشاد ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز جو ہے وہ پیر صاحب رواتڑہ شریف کے پیچھے پڑھنی ہے
اور ووٹ بدماش کو دینا ہے۔ مطلقاً ارشاد فرمایا کہ آج جو موقع بھی آئے زندگی کا کوئی لمحہ بھی ہو، آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اور جب بندہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے پھر اللہ کا انعام اس پر ہو جاتا ہے۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہے نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ آج مشائخ تو ہیں انہی صالحین میں سے ہیں، انہوں نے لوگوں کی رشد و ہدایت کا فریضہ بھی سر انجام دیا، اور جب وقت آیا اسلام کے لیے قربانی دینے کا تو علماء اور صالحین جو ہے وہ میدان عمل میں نکلے، اور پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے مشائخ حجروں میں نہیں بیٹھ جاتے، میدان عمل میں نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کامیابی کا ذریعہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص مالدار ہو، جاہ و جلال والا ہو، بڑا مرتبہ مل جائے، پیسہ زیادہ کما لے، صاحب اولاد ہو، بڑی جائیدادیں بنا لے، یہ کامیابی کا ذریعہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم لوگ دین سے دور ہوئے، وگرنہ دین نے اس چیز کو کامیابی نہیں سمجھا۔ کامیابی نام ہے، قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے، فلاح اس نے پائی ہے جس نے تزکیہ نفس کیا۔ مشائخ کو ویسے اللہ نے رتبہ نہیں دیا، اور ان کو اللہ تعالی وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے جو مقام کسی دوسرے کے پاس، انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے شب و روز اللہ کی یاد میں گزارے ہیں، اللہ کی یاد میں گزار کر اسے راضی کیا ہے، اور معاذ اللہ کی یاد میں ہی نہیں گزار دیے، پوری امت کی جو ہے رشد و ہدایت کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بارہا سنا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، رات کو ذکر و اذکار کرتے، صبح درس حدیث دیتے، درس قرآن دیتے، اور اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرتے، اور زندگی کا کوئی بھی موقع ہوتا اولیاء کاملین نے ہر موقع پر لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ آج ہم نے تقسیم کر دیا، سیاست اور دین کو جدا جدا کر دیا، کہتے ہیں جو مذہبی آدمی ہے اس کا حق سیاست نہیں، سیاست سے نیک لوگوں کا لینا دینا نہیں۔ یہی وجہ ہے آج پوری قوم رو رہی ہے یا نہیں رو رہی؟ اور اللہ کی شان دیکھو، سال پہلے تک جو ہمیں کہتے تھے یہ مولوی ختم نبوت کا نعرہ استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے مولوی مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی شان رکھیے، عمران خان کو بھی آج کوئی اور کہیں پناہ نہیں ملی، بچنے کے لیے اسلام کا نام لے رہا۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد، آج دار ختم نبوت زندہ باد، آج دار ختم بچے
یہ سیاست اور دوسرے ڈاکوؤں کو دیکھیں. آج آتے وہ میں نے گاڑی میں ایک ویڈیو دیکھی, نواز شریف صاحب کے داماد صاحب گجرانوالہ میں نعرہ لگا رہے تاجدار ختم نبوت. ایک اور بات بتاؤ, ہو سکتا تھا وہ نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت تو ایک ہی بار لوگ زندہ باد کہہ رہے ہیں, لیکن قربان نہ جائے باب خاتم رضوی پر, جنہوں نے کہا ایک مرتبہ نہیں جانا 3 مرتبہ کہنا. آپ ویڈیو دیکھو وہ بھی 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں. ہم نے کسی کا نظریہ چرایا, اپنے نظریے سے پھرے ہیں, اپنے مشن سے پیچھے ہٹے ہیں, نہیں ہٹے. پھر ان چوروں کے لڑ لگنے کی کیا ضرورت ہے ہماری قوم. اچھا ممکن ہے کوئی سادہ لو ہمارا مسلمان بھائی ہو, قبلہ پیر صاحب رباط شریف یہ بھی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, اور وہ نون لیگ والے بھی ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی, اب تو اسلام کو انہوں نے مان ہی لیا ہے نا. ساتھیوں, آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی, اللہ نے عقل دی ہے, لیکن دین کے کام میں ہم عقل استعمال نہیں کرتے. کپڑا 1 نمبر اور 2 نمبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الیکٹرانکس کی چیزیں 1 نمبر اور 2 نمبر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ دونوں کا نعرہ ایک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. آپ 10 دکانیں چیک کرتے ہو, آپ کہتے ہیں مجھے اوریجنل چاہیے, میں کاپی نہیں لوں گا, میں 1 نمبر مال لوں گا. 1 نمبر لیٹرین کا لوٹا بھی آپ نے لینا ہو نا, وہ لوٹا بھی بندہ 2 نمبر نہیں لیتا. جسے استنجا کرنا ہو وہ لوٹا بھی بندہ 2 نمبر نہیں لیتا. کہتا اچھی پلاسٹک کا بنا ہو, کچھ وقت نکال جائے, اور استنجا کے لیے لوٹا قوم دیکھ کر لیتی ہے, اور لیڈر چنتے ہوئے 2 نمبروں کو چن لیتے ہو. لیڈر چنتے ہوئے, اور یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں, یہ بھی ہماری قوم کو بڑا ہی عجیب وہم کا شکار ہے ہماری قوم. اور جی حضرت صاحب جو ہیں وہ پاک وطن کی درگاہ پر گئے, وہاں سجدہ کیا. اس نے محفل نعت میں شرکت کی ہے, فلاں پیر صاحب کا مرید ہے, فلاں پیر کی گدی پر حاضری دی ہے, یہ پکا سنی اور مسلمان ہے. سننے میں بیٹھنے والوں, محمد عربی کے غلاموں, اگر تاجدار مدینہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے تو یہ منافق کیوں نہیں ہو سکتے؟ عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ منافق تھا نا. نماز کس کے پیچھے پڑھتا تھا؟ آج کل کے کسی مولوی پیر کے پیچھے نہیں, نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا. لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, جن کے دلوں پر مہر لگ جائے ان کے پاس حق نہیں آتا, وہ حق کو نہیں پہچان سکتے. اگر نجات چاہتے ہو تو نجات تاجدار مدینہ کے دامن سے وابستگی میں ہے. آج جو ایک دوسرے کو چور کہتے رہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. کل تک جب ہم کہتے تھے حضور کی عزت کے لیے ہم روڈوں پر تھے, ہمیں کیا سبق دیتے تھے؟ یہ مولوی بڑے بیوقوف ہیں, مسائل تو اسمبلی کے اندر حل ہوتے ہیں. خان صاحب, اسمبلی کے اندر مسائل حل ہونے تھے, اور آپ کا مسئلہ تو خالصتاً اسمبلی کا تھا, وہاں پر ووٹ ڈلنے ہیں. آپ لوگوں کو میدان میں کیوں لے کر آئے؟ معلوم ہوا اپنی تم پر پاؤں آئے. لوگ آ سکتے ہیں, رسول اللہ کی باری آئے تو لوگ باہر نہیں آ سکتے. یہ نون لیگ کا کارواں چلا ہوا ہے, یہ فضا میں سے اڑ کر آ رہا ہے, یہ جی ٹی روڈ سے آ رہا ہے, تو ٹریفک نہیں بند ہوئی. آج کسی کو کیوں نہیں درد ہو رہا؟ آج میڈیا پر بیٹھ کر کیوں نہیں کوئی بھونک رہا؟ وہ طوائفیں کہاں گئی؟ طوائفیں جو لبیک کے مظاہرے کے دوران کہتی تھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے,
دروازے کیوں بند ہیں؟ آج میڈیا کیوں خاموش ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، یہ چند فیصد لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو بدماش اس ملک پر قابض ہیں۔ جب تک ان کے قبضے سے ہم نجات نہیں حاصل کر سکتے اور غریب ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے گا، قوم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتی رہے گی۔ آج اپنی باری آئی ہے تو اسمبلی کے اجلاس بھی ہو سکتے ہیں، لوگ روڈ پر بھی ہیں، مار دھاڑ کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ کی عظمتوں کو سلام ہے۔ اے لبیک والو، آپ نے جب بھی قدم باہر نکالا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، جب بھی میدان عمل میں آئے ہیں تاجدار مدینہ کی عزت و ناموس کے لیے آئے ہیں۔ اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کریں۔ ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ آج آپ کو کوئی شرمندگی ہے کہ آپ نے پیر صاحب کو ووٹ دیا ہے، اطمینان ہے، اور جیسا ووٹ یہ دیا ہے نا ایسا ووٹ کبھی دیا ہی نہیں ہے۔ آج سارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن لبیک والے خوش قسمت ہیں، انہوں نے کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، کرین پر مہر لگائی ہے تو تاجدار مدینہ کی عزت و ناموس کے لیے لگائی ہے۔ میدان عمل میں اس لیے پاکستان کی نظریاتی اساس کی بقا ضروری ہے، اور جو خود پہلا کلمہ نہ پڑھ سکے وہ اسلام کی بقا کیا کرے گا؟ خاتم النبیین نہ کہہ سکے۔ ان کو اٹھا کر دیکھو، ان کے کردار، کوئی کلو واللہ نہیں پڑھ سکا، کوئی الکوثر نہیں پڑھ سکا، اور بے وقوفو، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابرار الحق کو بھی خیال آیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ابرار الحق کو بھی خیال آیا کہ لبیک والوں کے پروگراموں میں نماز ہوتی ہے، ہم بھی کیوں نہ نماز پڑھیں۔ اذان مغرب کی تھی، الصلاۃ خیر من النوم۔ قوم کو جگا رہے ہیں۔ آج ان سب کے چہرے پہ نقاب ہوں گے، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، لبیک کو ووٹ ہم نے دیا نہیں، مالکوں نے کرم نوازی کی ہے اور ہمارا انتخاب کیا ہے۔ یہ حضور کی خود نگاہ انتخاب ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے۔ ایک شہید کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، چکوار کے اندر ہے غازی مرید حسین رحمت اللہ علیہ۔ جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھا، اس وقت دہلی کے اندر ایک ملعون نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، آپ نے اسے فنار کیا تھا، حضور کی گستاخی ہو گئی، غازی مرید حسین تک بات پہنچی۔ آج کا دور نہیں، سوشل میڈیا نہیں، ٹی وی نہیں، غازی مرید حسین کو اخبار کے ذریعے کسی ذریعے سے پتہ چل گیا۔ آج کل ہم بھی حسین کے مرید ہیں، لیکن صرف نیاز کھانے کا۔ آگے نا اپنی والدہ کے پاس کہنے لگے، امی جی مجھے یہ بتائیں میرا نام کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا پاگل ہو گیا، تجھے نہیں پتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا ماں مجھے یہ تو بتا میرا نام کیا ہے؟ رو کر کہنے لگے، کہا ماں جس حسین کا میں مرید ہوں نا اس کے نانے کی توہین ہو گئی ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اپنے نبی کی عزت و ناموس کا دفاع نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ماں اپنی خدمت کا حق مجھے معاف کر دینا، مجھے اجازت دو، میں جانے لگا ہوں۔
आपको माँ ने इजाजत दी, नहीं नहीं आपकी शादी हुई थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगे कि अपनी बीवी से इजाजत लूं। माँ ने कहा बेटा तू बीवी की तरफ न जा, नहीं नहीं शादी हुई है। जज्बात में आकर कहीं तू अपने इरादे से रुक न जाए। उस वक्त की माँ पर भी कुर्बान जाएं। कितनी अजीम माँ थी। आज कल तो कहती है किस भैड़े मौलवी नाल लग पे हो, तो बाहर ले गया रोडर। गाजी मुरीद हुसैन वैसे नहीं पैदा होते, माँ का भी किरदार फिर सामने होना चाहिए। आपने कहा माँ कोई बात नहीं, वो मेरी बीवी है, मैं उसे समझा लूंगा, उससे मिलना जरूरी है, हक माफ कराना जरूरी है। आप बीवी के कमरे में बढ़े, जो सवाल माँ से किया है वही सवाल बीवी से किया है। आपने कहा मुझे ये बता मेरा नाम क्या है? उसने कहा आपका नाम मुरीद हुसैन है। आपने कहा जिस हुसैन का मैं मुरीद हूँ उसके नाने की तौहीन हो गई, मैंने जाने का इरादा कर लिया है, अपने हक माफ कर देना, मैंने अपनी जान रसूलुल्लाह पर कुर्बान करनी है। आप चलने लगे, बीवी ने आपके कपड़े को थाम लिया। गाजी मुरीद हुसैन ने कहा पागल न बन, मैं अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल मेरे रास्ते की रुकावट न बनना। उसने कहा सरताज बात तो सुनते जाओ, मैं रोक नहीं रही, मेरी ये ख्वाहिश है मुझे साथ ले चल, एक बार तू उस पर करना, दूसरा बार मैं। गाजी मुरीद हुसैन ने कहा तेरी जरूरत नहीं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, तेरी जरूरत नहीं है, मैं तन्हा काफी हूँ। आप चल पड़े, दिल्ली पहुंचे। वो डॉक्टर वहां से भाग चुका था। गाजी मुरीद हुसैन तलाश करते रहे। आखिरकार उस बदबख्त की सिख की बीवी ये कहती है मैंने देखा मेरे शौहर घर में सैन में लेटा हुआ है, दिन का वक्त है, एक शख्स हमारे घर में दाखिल होता है और मेरा शौहर सोया हुआ था, उसे ठोकर मार के कहता है उठ मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया। सोए हुए वार नहीं किया, सोए हुए वार नहीं किया, उठा मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है। उसकी बीवी कहती है मैंने इतना जरूर देखा, मेरे शौहर ने खंजर निकाला है, लेकिन लम्हों में उसकी लाश जो है वो तड़प रही थी सैन में। गाजी मुरीद हुसैन को शोर गोगा हुआ, लोगों ने पकड़ लिया है, पुलिस आ गई, गिरफ्तार कर लिया गया। जब आपको थाने मुंतकिल किया, पुलिस वालों ने पूछा ये तो बता तुझे इसका पता किसने बताया था? आज का दौर नहीं है कि बंदे को तलाश करना आसान हो। सुनो मोहम्मद अरबी के गुलामों, गाजी मुरीद हुसैन क्या कहता है, कहा इसका पता और शक्ल जो है ताजदार मदीना ने खुद मुझे बताई। इंतखाब रसूलुल्लाह करते हैं। पाकिस्तान में करोड़ों में से मलक मुमताज हुसैन कादरी का इंतखाब हुआ है, ये हुजूर का इंतखाब है। गाजी मुरीद हुसैन साहब गिरफ्तार हो गए, आपको दिल्ली से जेलम की जेल में शिफ्ट किया गया। लोग आ गए, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा नौजवान है, इससे दीन का काम लिया जा सकता है, इसकी रिहाई का एहतमाम किया जाए। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, रिहाई का एहतमाम हुआ, वो कला इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा गाजी बात यह है, तूने सिर्फ एक जुमला बोलना है, तू रिहा हो जाएगा। तूने कहना है मेरे नबी की तौहीन हुई। जब मैंने ये सुना मैं जज्बात में आ गया, मुझे होश ही नहीं रहा, मैंने इसको कत्ल कर दिया, कुर्बान जाए गाजी पर। गाजी ने कहा लोगों
مجھے تو ہوش ہی اسی وقت آیا ہے جب میں نے اسے قتل کیا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک غازی نے کہا مجھے تو ہوش ہی اسی وقت آیا. وکیلوں نے کہا یہ کس کی بات مانتا ہے, کس سے زیادہ پیار کرنے والا ہے؟ یہ دیکھو ایک بیوہ ماں کا تنہا جو سہارا ہو. لوگوں نے کہا ماں کا بڑا فرمانبردار ہے. وکیل ناکام ہو کر چلے گئے. ماں کو ملاقات کے لیے لایا گیا. غازی نے جب ماں کو دیکھا کہ ماں آ گئی تو آپ نے کہا ماں یہ بات یاد رکھنا, تیری ایک بات کے سوا میں نے ہر بات کو ماننا ہے. غازی صاحب سمجھ گئے کہ ماں سے بھی یہی کہیں گے کہ غازی اپنا بیان بدل دے, بیان بدل لے. غازی صاحب نے کہا ماں ایک بات ماننی ہے, اس کے علاوہ اور ایک نہیں مانتا, باقی ساری باتیں مانوں گا. ماں ناکام ہو کر چلی گئی. لوگوں نے کہا اور کس سے پیار کرنے والا ہے, کس کا فرمانبردار ہے, کس کو چاہنے والا ہے, کس کی بات کو ماننے والا ہے, کس کی بات کو یہ نہیں ٹالتا؟ انہوں نے کہا اپنے پیر کا بڑا پکا مرید ہے, پیر کی بات کو بھی نہیں ٹالتا. پیر صاحب دور تھے, ان کے لیے سواری کا اہتمام کیا گیا, پالکی بھی منگائی گئی. پیر صاحب کو جیلم شفٹ کیا گیا. وکیلوں نے کہا کہ جناب والا بات یہ ہے کہ آپ نے غازی مرید حسین سے یہ جملہ کہلوانا ہے کہ اسے ہوش نہ رہا اور اس نے قتل کر دیا. پیر صاحب ملاقات کے لیے آئے, غازی کو پیغام دیا گیا. پیر صاحب جب اندر گئے, پیر اور مرید کا آمنا سامنا ہوتا. پیر اور مرید کا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. عزت مآب جناب حاجی محمد رمضان صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع راولپنڈی, اور عزت مآب جناب محمد اجمل قریشی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان PP8 راولپنڈی. آپ تشریف لائے. ہر دو شخصیات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے. پیر صاحب کا آمنا سامنا ہوا, نگاہیں ملی. اب وکلا جو ہیں وہ بڑے پر امید ہے کہ پیر صاحب جو ہے اپنے مرید سے یہ بات منوا لیں گے. جب پیر نے اپنے مرید کو دیکھا, دور سے دیکھا, تو پیر صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. آپ نے کہا مرید حسین عشق کی چادر پر داغ نہ لگنے دینا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ نے کہا اس کی چادر پر داغ نہ لگنے دینا. وکیل پریشان. کہا پیر صاحب آپ نے جلدی پر تیل کا کام کیا ہے. ہم کہتے تھے آپ نے بیان بدلوانا ہے, یہاں آ کر آپ نے کام سارا خراب کر دیا. سنو محمد عربی کے غلاموں, پیر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لوگوں تمہاری مانو میں آیا اسی لیے تھا, لیکن جب میں نے مرید حسین کو دیکھا ہے اللہ کی قسم دائیں مصطفیٰ کھڑے تھے, دائیں شیر خدا کھڑے تھے. آپ نے کہا جب دائیں بائیں مصطفیٰ اور مولا علی کھڑے ہو, میں کیسے کہہ دوں کہ اپنے بیان کو بدل لے. یہ چناؤ تاجدار مدینہ کی جانب سے ہوتا ہے.
इस बात पर अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा किया करें। या अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र है, जब कौम अय्याशों के साथ खड़ी थी, बदमाशों के साथ खड़ी थी, जामी और शराबियों के साथ खड़ी थी, और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देख रही थी, हमने ठोकर मार कर सारी चीजों को वोट जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर दिया। इंशाअल्लाह जो वक्त गुजरेगा आपको तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का नजरिया जो है वो 14वीं के चांद की तरह उभर कर सामने आता हुआ नजर आएगा। इसी काम के लिए वक्त लगता है, ये बात याद रखें। 2, 4, 5 सालों में तब्दीली नहीं आती, तब्दीली के लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, जोहद मुसलसल इसके लिए जरूरी है। हमने इस रमजान में ये अहद करना है, हर शख्स ने ये अहद करना है कि रमजान की बरकत से कम अज कम हमने 12 बंदे 12वीं वाले के नाम में तहरीक में शामिल करने हैं। कितने बंदे? 12 बंदे। आपने और कोई काम नहीं करना। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, अगर ये रमजान का 1 महीना आप मेहनत करें और 12 बंदे आपने तैयार करने, और उन्हें तैयार करना है हुजूर की गुलामी के लिए, किसी दुनियादार की गुलामी के लिए नहीं, हुजूर की गुलामी के लिए तैयार करना है। फिर देखना इनकलाब और तब्दीली आती है या नहीं आती। इंशाअल्लाह हमारा नजरिया जिंदा है, और इससे बढ़कर और क्या बात है यार। उर्स का प्रोग्राम है, बात फिर भी ताजदार मदीना की हो रही है। हमारा जनाजा हो, नारा ताजदार खत्म नबूवत का है। वलीमा हो, नारा ताजदार खत्म नबूवत का है। बारात हो, नारा ताजदार खत्म नबूवत का है। चेलम हो, नारा ताजदार खत्म नबूवत का है। उर्स हो, नारा ताजदार खत्म नबूवत का है। महंगाई के खिलाफ मार्च हो, नारा ताजदार खत्म नबूवत का है। महंगाई के साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन ताजदार मदीना के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इक्तदार कोई माना नहीं रखता। यजीद के पास इक्तदार था या नहीं? इमाम अली मकाम को शहीद किया या नहीं? कर दिया। लेकिन आज यजीद का नाम गाली है और हुसैन का नाम आज भी जिंदा और ताबिंदा है। हुसैन इब्न अली का नजरिया जिंदा है। आज जो पानी ना दे उसे क्या कहते हो? बड़ा यजीदी है। पानी मांगो तो ना दो तो क्या कहते हैं? बड़ा यजीदी है। मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चेलम के मौके पर पहली FIR हम पर हुई, उससे लेकर आज तक अगर टोटल का मैं हिसाब लगाऊं तो 170 से ज्यादा FIR मुझ पर है, जिन पर मुल्क की गद्दारी की दफात जिसमें शामिल है, जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब भी शामिल थे। रवात के थाने की है, 11E की दहशतगर्दी की, 788 की, 302 की, कोई दफा ऐसी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर जो हम पर ना लगाई गई हो। लेकिन हुजूर की निगाह से अल्लाह के फजल से हम आपके सामने खड़े हैं या नहीं खड़े? लोग कहते थे 302 अगर किसी दरख्त पर लिख दो तो वो भी सूख जाता है, लेकिन लब्बैक वाले पहले से ज्यादा तवाना होकर मैदान में आए। इसलिए कि हम इसलिए कि हमारा जाती मिशन कोई नहीं, जाती मकासद के लिए मैदान अमल में नहीं। अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ, हम तो बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मर्जी होती थी किसी को मिलते थे, नहीं होती थी तो नहीं मिलते थे। अच्छा जी, हम भी आराम कर रहे, अपने अपने मदारस में बैठे हुए थे, अपने अपने मुरीद थे, लंगर भी आ रहा था, खा भी रहे थे, आसूदगी की जिंदगी गुजार रहे थे। आज रात को
میں غالباً چند گھنٹے سویا ہوں، وگرنہ اس سے پہلے 4 دن لگاتار ہم جاگتے رہے۔ امیر محترم بھی جمعرات کو سارا دن وہاں پر ملاقاتیں، ساری رات ہم جاگتے رہے اور 4:30 بجے کے قریب ہم اپنے ٹھکانے پہ پہنچے جہاں ہم نے آرام کرنا تھا۔ صبح جمعہ تھا، جمعہ کی نماز کے بعد ہم چلے شہداء کے گھروں میں اور رات 12:30 بجے ہم ہب پہنچے جہاں پر بلوچستان والوں نے ہمارا استقبال کیا اور ساری رات ہم سفر میں رہے اور صبح 10 بجے ہم گوادر پہنچے اور وہاں دن کو میٹنگز اور ملاقاتیں، رات 12 بجے ہم گوادر سے چلے اور صبح 7 بجے ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ دن رات چل رہے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اس امید پر کہ نمازوں پر کوئی بھروسہ نہیں، مسلوں پہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث پڑھایا پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اتنی بات تاجدار گولڑا کہہ کر گئے ہیں کہ جو ختم نبوت کا قوم کرتا ہے اس کی پشت پر تاجدار مدینہ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت کا تحفظ اور پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی التماس کی ہے، دیکھیں 74 سالوں سے آپ ان لوگوں پر اعتماد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ایک بار ہم پر بھی کر لو یار۔ بے شک انشاءاللہ۔ کوئی نواز شریف کے نام پر پرچی ہے، کوئی عمران کے، کوئی بھٹو کے نام پر، یار ہم اپنے نام پر یا پیر صاحب کے نام پر آپ سے پرچی نہیں مانگ رہے، آپ سے پرچی رسول اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں۔ جو پرچی آپ نے دے کر بے نیاز ہو جانا ہے، روز قیامت آپ نے کہنا ہے یا رسول اللہ یہ مولوی تھے ہمارے پاس آئے تھے، آپ کا نام لیا تھا، ہم نے تو پرچی آپ کے نام کے لیے دی، یہ نظام نہیں لائے تو اب ان کو پکڑیں۔ وہاں جواب تو ہم نے دینا ہے، پٹا ہمارے گلے میں ہوگا، جواب دہی ہم نے کرنی ہوگی، آپ تو بری الذمہ ہوں گے۔ لہذا اس رمضان میں آپ سے کتنی گزارش کی ہے کہ کم از کم 12 بندے 12ویں والے کے نام کے، 12 بندے 12ویں والے کے نام کے آپ نے بنانے ہیں، جن کے آگے کوئی سونے کی اینٹ بھی رکھ دے نا وہ اس پر تھوکے بھی نہیں، کہے نہیں انشاءاللہ ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاک۔ میری دعا ہے اللہ تعالی صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہماری جماعت کا اثاثہ ہے، ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے لوگ میدان عمل میں آئیں، ہم ان کے کارکن بن کر ان کے ساتھ کام کریں، ایسے لوگ اسمبلیوں میں جائیں جو آپ کی نمائندگی کریں، پتہ لگے یار ایسے لوگوں کو کیا آگے لانے کی ضرورت ہے جو خود کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ ماشاءاللہ شاہ صاحب سے تقریر کروائیں، آپ خطاب بھی کسی موضوع پر فرمائیں گے، حضور کی ثنا خوانی بھی فرمائیں گے، جنازہ پڑھانا ہو تب بھی امام صاحب آگے مصلی پہ، یہ نہیں دائیں بائیں۔ اور ویسے ان سیاسیوں کے جنازوں پر تو آپ نے بالکل توقع نہیں رکھنی۔ میں ایک سیاسی شخص کے ساتھ مجھے ایک جنازے پہ جانے کا اتفاق ہوا، پنڈی سے ہم نکلے چکوال جا رہے تھے، تو ہم نے وضو وغیرہ کر لیا، اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، تو آگے جب جنازہ کا قریب آئی نا تو اب پانی تو تھا نہیں پاس، تو کہتا اچھا مولوی جی میں انجی کھڑا ہو جانا، ہاتھ بنی کہ نہ انجی کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے، یہ نہ خیال کہ اگر ہم میں صاحب ہمارے ابا جی کے جنازے میں آ گئے، پتہ نہیں وہ لانتی وضو بھی کر کے آیا یا نہیں آیا، انہیں کیا پتا ہے دین کیا ہے۔ دین کے ساتھ جب تک ہم وابستہ نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے بزرگوں کے مزارات پر انوار پر کروڑا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے فیض کو عام کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔